وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ اب مخلص مسلمان کی تعریف کی جا رہی ہے، منافق کا ذکر ختم ہو گیا، اور یہاں مخلص مسلمان سے اس آیت میں ایک صحابی کی طرف اشارہ ہے، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ایک مرتبہ ہجرت کر کے جا رہے تھے تو مشرکین ان کے سامنے آ گئے۔ جب مشرکین ان کے سامنے آ گئے تو ان کو پتہ چل گیا کہ مشرکین مجھ کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو انہوں نے مشرکین کو مخاطب کر کے کہا خبردار آگے نہ بڑھنا، میرے پاس تیر ہیں، جب تک میرے پاس تیر ہے میں تیر چلاتا رہوں گا، اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ میں تیر اندازی میں ماہر ہوں، اور پھر تلوار بھی میرے ساتھ ہے، میں تلوار کے ساتھ لڑائی بھی خوب اچھی طرح کر سکتا ہوں، لہٰذا میرا راستہ نہ روکو۔ پھر ساتھ میں اس نے کہا کہ مزید آگے بڑھنے کی بجائے اگر تم مجھ سے کچھ لینا چاہتے ہو تو فلاں فلاں جگہ پر میرا مال ہے، وہ میں تمہارے لیے جائز قرار دیتا ہوں، وہ لے لو، میرا راستہ نہ روکو۔ انہوں نے راستہ چھوڑ دیا اور اس کا مال لینے کے لیے چلے گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تیری تجارت بڑی نفع مند ہے، تو نے جو سودا کیا ہے بڑا نفع مند سودا کیا ہے، اپنا ایمان بچا لیا، جان بچا لی، اور مال کافروں کے حوالے کر دیا۔ یہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ صحابہ کرام اپنے ایمان کی حفاظت کیا کرتے تھے، جان کے ٹکڑے ٹکڑے کروانے ہوتے نا تو جان کے ٹکڑے ٹکڑے کرا دیتے، لیکن اپنے ایمان کا سودا کبھی نہ کرتے۔ کل اپنے شاگردوں کو بتا رہا تھا کہ ہمیں اسلام، بلکہ آج اسلام مفت میں ملا ہے نا، تیار شدہ ملا ہے۔ جیسے بعض دفعہ کوئی بندہ کوئی کھانا پکا رہا ہوتا ہے، گرمی ہو تو وہ آگ پہ کھڑا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، سختی برداشت کر رہا ہے، اور ہمیں پلیٹ میں مل جاتا ہے، تو ہمیں اسلام پلیٹ میں ملا ہے، ایمان ہمیں یوں آسانی کے ساتھ ملا ہے، ہم نے کوئی قربانیاں نہیں دی۔ جس نے قربانیاں دی ہوتی ہیں نا تو قدر اس کے پاس ہوتی ہے، ہمارے پاس کون سی قدر ہے، کون سی قربانی ہم نے دی ہے؟ آج بھی اگر ہمیں کافر پکڑ کر 2-4 ڈنڈے لگائیں تو ہم کلمہ چھوڑنے پر بھی تیار ہو جائیں گے معاذ اللہ۔ اور صحابہ کرام، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ریت پہ لٹایا جاتا، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے انگارے ہیں، اوپر قمیص اتار کر ان کو لٹایا گیا ہے، اور ان کے جو انگارے جو تھے بجھے تو ان کے چمڑے کے بعد جو چربی ہوتی ہے تو چربی کے پگھلنے کی وجہ سے انگارے ختم ہو گئے، اور ان کے جسم پر کمر پر نشان بن گئے تھے، سوراخ بن گئے تھے، گڑھے بن گئے تھے، گڑھے۔ اسلام نہیں چھوڑا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ٹانگ کے ساتھ ایک اونٹ یا گھوڑا اور دوسری کے ساتھ دوسرا، مخالف سمت میں ان کو بھگایا گیا، درمیان سے اس کے جسم کو چیرا گیا، ایمان نہیں چھوڑا۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، لیکن انہوں نے اسلام کو نہیں چھوڑا۔ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے لیکن وہ ایمان چھوڑنے پہ تیار نہ ہوتے۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں جو دین کے لیے وہ اپنی قربانیاں پیش کرتے ہیں، اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، لیکن ایمان کا سودا نہیں کرتے، اسلام کا سودا نہیں کرتے، کلمے کا سودا نہیں کرتے، اپنے ایمان پہ برقرار رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی جان تک صرف کر دیتے ہیں۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔